یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اور کیونکہ دنیا میں دو ہی بلاک ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے. دنیا پوری طرف سے امام کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہی ہے. اب مجھے آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہی ہے کہ میں امام تک پہنچاؤں کیسے جاؤں، کیا کروں، کیا میرے اندر کوالٹی ہو، میرے اندر خصوصیت کیا ہو. وہ سمپل، بندہ خدا بن جاؤ. اللہ کا بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. وہ خوبیاں جو بندگی کی ہیں وہ اپنے وجود میں ڈال لو، پھر خدا تمہیں جہاں تمہیں لے کے جانا ہوگا لے جائے گا. ابھی لوگ بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ شاید مثلا امام تک پہنچنے کے لیے یا اس کام کے لیے شاید ہر آدمی، ہم سے تو اکثر جوان یہی کہتے ہیں کہ مولانا پھر ہم کیا حوض علمیہ میں داخلہ لے لیں، کیا کریں. تو صرف حوضہ تھوڑی امام کے صحابی بنائے گا. امام کو تو ہر جگہ ضرورت ہے. امام کو تو آئی ٹی والا بھی چاہیے، اکاؤنٹس والا بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، بھائی سب چاہیے نا. ابھی بیچارے مولوی اکیلے کیا کریں گے سارا کام؟ مجھے آپ بتائیں. سارا کام تو یہ نہیں کریں گے. اصل کام تو کمیونٹی، سوسائٹی کرتی ہے. وہ جب بلند ہوگی تو امام آئیں گے. آپ ایک ایسی سوسائٹی، کمیونٹی کریٹ کریں گے. وہ جس معاشرے کو ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا. ایک خاتون اپنے خزانے لے کے جا رہی ہوگی تو لالچ کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں لوگ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس مقام پہ انسانیت پہنچی بھی ہوگی. تو یہ مقام ابھی سے شروع کریں. پہلے اپنے گھر کو ایسا بنائیں، ایسا گھر بنے کہ جس میں سارے کام الہی ہوں، الہی گھرانہ ہو، الہی بندے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، الہی ہوں. پھر اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی ایسے بنائیں، پھر آہستہ 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 شہر ایسا بنائیں. جب آپ اپنے اس دائرے کو پھیلائیں گے امام خود آ جائیں گے. امام تو انتظار کر رہے ہیں. امام کس کے پاس آئے؟ امام، آپ مثلا مجھے دعوت دیں مجلس کے لیے مثال کے طور پر، اور آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا ہو، مثلا ساؤنڈ سسٹم نہ ہو، ممبر نہ ہو، جگہ نہ ہو، روشنی نہ ہو، اور بولیں قبلہ آئیے نماز مجلس پڑھ دیجیے، تو میں بولوں گا بھائی کہاں پڑھوں، کہاں پڑھوں؟ تو بولے ہم تیار نہیں تھے، یا تو آپ جلدی آ گئے. تو بلایا کیوں تھا؟ بلایا کیوں تھا؟ یا تو بلانا نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہی ہے. ہم امام کو بلا تو رہے ہیں، اللہ جل اللہ جل مولا آ جائیں. ابھی امام ہم کو دیکھتے ہیں. روایات کہتی ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے اعمال امام کو جاتے ہیں، 2 دفعہ. اب امام دیکھتے ہوں گے کہ یہ مجھے ہر وقت تو کہتا ہے آ جائیں آ جائیں، تو میں کہاں آؤں؟ کہاں میں کدھر آؤں؟ کس کے پاس آؤں؟ کوئی ہے جس کے پاس میں بیٹھوں، جس سے میں باتیں کروں؟ کیا ہے میرے پاس؟ تو اب یہی چیز مجھے بندگی کی طرف لے کے جائے کہ میں اس معاشرے میں، اس دور میں کیا کروں. سوال جوان کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی میں کیا کروں. تو دیکھیں اپنے آپ کو قرب الہی کی طرف لے کے جائیں اپنے پروفیشن کے ساتھ. پھر خدا نے جو آپ سے کام لینا ہوگا وہ لے لے گا، آپ سے لے لے گا کام، آپ سے جو بھی کام. اب یہ تو ہم تھوڑی ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو سی وی ہے، آپ کا جو بایو ڈیٹا ہے جو امام کو جائے، اس پر دونوں طرف سٹرونگ ہو. یعنی کیا؟ یعنی آپ کا پروفیشن، آپ کی ایکسٹرا ایبلٹیز، آپ کی کوالٹیز، آپ کے اندر فن، آپ کے اندر آرٹ، آپ کے اندر جو بھی ہے بیسٹ ہو. آپ اگر اکاؤنٹنٹ ہیں تو بہترین ہو، اگر آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں تو بہترین ہو، آپ ڈاکٹر ہوں تو بہترین ہو، آپ انجینئر ہوں تو بہترین ہو. اور ایسے سبجیکٹ کہ جس کی آنے والے دور میں ضرورت ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ بایولوجیکل وار ہے، تو ابھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے نا کہ جو ان وائرس کے مقابلے میں اینٹی وائرس بنائے.
بھئی آپ اتنی بڑی قوم ہوتے ہوئے، مطلب ایک قوم تو ہے نا ہم لوگ، اور میں خدا نخواستہ قوم پرست نہیں ہوں، لیکن قوم تو ہے نا، ایک ملت تو ہے. اب ایک اتنی بڑی ملت ہوتے ہوئے کتنے کروڑ لوگ ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اینٹی وائرس بنا سکے. بھائی کرونا اگر وائرس ہے تو اینٹی وائرس کیا ہے؟ ویکسین ہے. تو کیا ادھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے رہیں گے کہ کوئی ہمیں ویکسین دے؟ اور ہمیں کیا پتہ نہیں ویکسین میں کیا ڈال کے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا آج تک؟ بایولوجیکل ویپن، نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کوئی بتایا ہی نہیں جاتا کہ پڑھنا کیا ہے. اسپیس ٹیکنالوجی کیا بھیجا ہم نے آج تک؟ اور پھر امام کو کہاں بلائیں؟ امام کو بلائیں، امام پھنس جائیں آ کے. اب آپ بولیں امام کیسے پھنسیں گے؟ امام ہے، مولا ہے. بھائی امام ہے، امام انگلی رکھیں خزانے ابل آئیں گے، آسمان سب کچھ نکل آئے گا. لیکن امام حسین نے کربلا میں ایسے نہیں کیا. امام نے ظاہری بشری طاقت کو رکھتے ہوئے مقابلہ کیا. بندگی کمال یہی تھی. لیکن اپنے ساتھی ایسے جمع کیے کہ جن کے جیسا کوئی نہیں ہو پایا. اب یہ اپنی سی وی کو انہینس کریں، پھر اس سی وی کے پیچھے صفحہ پلٹا جائے گا. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم بہت اچھے انجینئر ہو، دیکھا جائے گا کہ تم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے، خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے. امام کو یہ چاہیے، یہ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کریں گے تو امام کی طرف بڑھیں گے. جانے وہ معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ بہت سخت ہے. یہ جو ظہور کا وقت ہوگا، جو کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ بہت جلدی ہو، اس وقت جو کلیش ہونا ہے، اس وقت جو تصادم ہونا ہے، یہ سب سے بڑا تصادم ہوگا بشریت کا، سب سے بڑا. کیوں؟ کیونکہ ساری شیطان کی جتنی بھی بڑی چین تھی، طاقت تھی، وہ جمع ہوئی ہے اس ٹائم، اور وہ پورا الہی نظام کے مقابلے میں آئے گا پورا طاقت سے. دجال خود آئے گا، خود آئے گا، تو مقابلہ تو کرنا پڑے گا. تو کتنی تیاری ہے؟ عزیزان محترم، بہرحال میں بہت زیادہ اسٹریس نہیں دینا کہ آپ خدا نخواستہ آپ گھبرا جائیں، لیکن بندگی کرنی پڑے گی.